الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں اور آج انشاءاللہ ویلاگ نمبر 108 میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین اکرام، جب سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی احد میں، تو یہ ایک مسلمانوں کے لیے نہایت ہی شدید قسم کا صدمہ تھا اور ناقابل بیان صدمہ تھا اور ناقابل برداشت صدمہ تھا، جس سے مسلمانوں کے لشکر میں ایک غم کی لہر دوڑ گئی۔ مگر اس کے ساتھ جنگ کی شدت میں اور اضافہ ہوا۔ مسلمانوں نے، لشکر مدنی نے حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے بعد اس شدت سے لڑائی لڑی، اس شدت سے کفار کا مقابلہ کیا کہ کفار مکہ کی صفوں کو تیز نیز کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہے تھے اور مسلمان پوری طرح مشرکین کے اوپر مسلط ہو گئے تھے۔ مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے اور یہی وجہ بنی کہ لشکر کفار کو یہاں پر شکست ہوئی۔ اور پھر خاص طور پر ناظرین اکرام، ثواب کے قتل کے بعد، یہ پچھلے ویلاگ میں نے بتایا تھا کہ ثواب کون تھا۔ یہ غلام تھا جو قبیلہ بنو عبدالدار کا غلام تھا، اور قبیلہ بنو عبدالدار کے تمام لوگ جب یکے بعد دیگرے جھنڈا اٹھاتے ہوئے قتل ہو گئے، پورا قبیلہ ختم ہو گیا، اس کے بعد اس قبیلے کے اس غلام نے جھنڈے کو اٹھا لیا، اور جھنڈا جب اس نے اٹھایا تو جھنڈا اٹھانے کے بعد یہ ثواب بھی تے ہو گیا اور یہ بھی جہنم واصل ہو گیا۔ اب قریش کو ثواب کے قتل کے بعد دوبارہ جرأت نہ ہوئی گرے ہوئے جھنڈے کو اٹھانے کی کہ دوبارہ اس کو بلند کر سکیں، جس سے لشکر کفار کا حوصلہ بلند ہو۔ اب وہ ایسے گرا کہ پھر گرا ہی رہا، اور دوبارہ جب اس کو اٹھایا تو اس پہ اپنی جگہ پہ گفتگو ہوگی، لیکن اب تک قریش کی شکست تک وہ جھنڈا جو ہے وہ گرا ہی رہا، اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ ناظرین کرام، مسلمان قریشیوں کو، قریش کفار کو اور کفار مکہ کو گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے تھے اور آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ بالآخر اس مار کٹائی کے بعد کفار نے پسپا ہونا شروع کر دیا اور رائے فرار اختیار کی۔ ان کی وہ انتقام کا جو جذبہ تھا کہ ہم جنگ بدر کا بدلہ لیں گے، ہم اپنا انتقام لیں گے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، مسلمانوں کو مدینے کے اندر گھس کر ان کے گھروں کے اندر ہم ختم کر دیں گے، وہ سارے کا سارا جو ان کی انتقام کا جذبہ تھا وہ ماند پڑ گیا اور وہ وہیں ٹھس کے ٹھس ہو کر رہ گئے۔ یعنی ان کی ایسی بےخکنی ہوئی کہ ان کو اپنے انتقام وغیرہ اور جو ان کے دل کے اندر وہ جو چیزیں پنپ رہی تھیں، اٹھ رہی تھیں، انتقام، جذبہ اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کا،
وہ سب ختم ہو گیا، اب اپنی جان بچانے کی ان کو لالے پڑے ہوئے تھے۔ ناظرین، ابن اسحاق کی روایت، ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اوپر اپنی مدد نازل کی اور اپنی نصرت کا وعدہ پورا کیا، یعنی جو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہوا تھا مسلمانوں کی مدد کا، اللہ نے وہ اپنی مدد غیب کی بھیجی اور اپنا وعدہ پورا کیا۔ ناظرین کرام، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے بتایا کہ جب شدید لڑائی جاری تھی اور مسلمان ان کے اوپر مسلط ہو رہے تھے اور ان کی صفوں کو درم برم کر رہے تھے، تو میرے والد نے کہتے ہیں بتایا کہ ہند بن عتبہ، یہ وہی ہے جو ابو سفیان کی بیوی اور یہ عورتوں کی وہاں پر ایک کمانڈر تھی، اس ہند بن عتبہ اور دیگر عورتیں جو ہے میدان جنگ سے ایسے بھاگ رہی تھیں کہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا، اور فرماتے ہیں کہ اس طرح بھاگ رہی تھی کہ ان کی گرفتاری میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، یعنی اگر ہم ان کو گرفتار کرنا چاہتے تو ہم ان کو آسانی سے گرفتار کر سکتے تھے، مگر حرمت نساء کی وجہ سے ہم نے ایسا نہ کیا، ان کو گرفتار نہ کیا، وہ میدان جنگ سے دم دبا کے سب جو ہے وہ بھاگ رہے تھے۔ اسی طرح ناظرین، صحیح بخاری کی روایت میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مشرکین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی، ان کے جو اوسان خطا ہو گئے، یہاں تک کہ عورتیں اپنے کپڑے اٹھائیے میدان جنگ سے بھاگ رہی ہیں، اور اس بھگدڑ کے عالم میں مسلمان مشرکین پر تلواریں چلاتے اور مال غنیمت سمیٹتے ہوئے ان کا تعاقب کر رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح سے امکنار کیا اور مسلمانوں کو ان پر غالب کیا اور کفار کو مغلوب کیا، اور یہ سب کے سب اپنی صفوں کو چھوڑتے ہوئے تتر بتر ہوتے ہوئے اور وہاں میدان سے جنگ سے یہ رائے فرار اختیار کر گئے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ ناظرین، آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور اگلا ویلاگ جو ہوگا وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگا، اس کو مس نہیں کرنا آپ نے۔ اس کامیابی کے بعد اگلا جو مرحلہ آتا ہے اس میں گفتگو ہوگی، اور جبل رومات کے اوپر جو تیر انداز سرور کونین نے 50 بٹھائے تھے ان کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے کہ یہ جنگ جیت چکے تھے مسلمان، اس کے بعد پھر آگے کیا ہوا اس پہ گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔